السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ہماری یہ محفل شعر و سخن کی محفل کا آغاز ہوتا ہے اور میں انتہائی مشکور ہوں ہمارے مہمان گرامی کا، حسن الشعراء اکرام کا، جو واقعی چنندہ شعراء اکرام ہیں، اور بالخصوص ہمارے استاد محترم جو ایجیکٹ سے تشریف لے کر آئے ہیں. ہماری محبت ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کا لگاؤ ایسا ہے کہ ہر کوئی پچھلے 1.5 سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار خاور صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، کوئی محفل ہو. لیکن یہ پورا شوق دور ہے کہ ہم لوگ اس طرح پھنسے ہوئے تھے اور احتیاط کر رہے تھے. پھر راشد حسین راشد صاحب ایک سینئر شاعر ہیں سمجھے، اور بلکہ یوں سمجھے کہ خاور صاحب کے بعد اگر سینئرٹی آتی ہے تو راشد حسین راشد. تو بالخصوص یہ ہے کہ تمام شعراء اکرام ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور میں تذکرہ کرنا ضرور کروں گا کہ جناب ناظم الدین مقبول صاحب کا، کہ ان کا احسان ہے کہ ہر پروگرام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ان کی مشاورت ہر وقت ہوتی ہے، ان سے آرا لی جاتی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. اور میں کیا بتاؤں کہ ان کی نظامت میں اگر آپ کوئی مشاعرہ اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی کی نظامت میں آپ جائیں اور سنیں، مزہ نہیں آتا ہے. لوگ پڑھ کے بتاتے ہیں، سمجھا. تو یہ ان کی خوبی ہے. ایک تو ریڈیو سے تعلق رہا ہے ان کا، تو ملٹی ٹاسک ہیں یہ. الحمدللہ اردو کی بڑی خدمات ہیں. آپ یہاں تشریف فرمائے ہیں، میں دعوت دوں گا کہ وہ اس محفل کی نظامت کریں. جزاک اللہ فی الدارین. تشریف لائیے. اس میں با مسمہ ہے ماشاءاللہ. یہ بھی چل رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پتہ چلا کہ نظامت میں لذت ہوتی ہے. اب یہ ادبی مشاعرے کا آغاز کریں گے. سیاسی محفل ختم ہوئی، شکر ہے جلدی ختم ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو میں ہمارے راشد صاحب کا مشکور ہوں کہ ہمیشہ کی طرح وہ آپ جیسے محبت کرنے والے دوستوں کو بلاتے ہیں اور یہ محفل سجاتے ہیں. دیکھیے ان کا دل گردہ بہت زبردست ہے. کوئی آپ میں سے کسی میں ہمت ہے کہ گھر کی خاتون سے کہیں کہ گھر سے نکل جاؤ؟ یہ جب بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ خواتین کو باہر کر دیتے ہیں. بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ایسی محفلیں سجاتے رہیں. اور سب سے بڑھ کے آج کی محفل میں آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھی شاعری آپ کو سننے میں ملے گی. یہ میں بتا دوں، ہم نے شعراء کے انتخاب میں بھی کوشش کی کہ کم سے کم ہو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کریں اور مشاعرہ وقت مقررہ پہ بھی ختم ہو. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس کچھ مجبوری ہوتی ہے نمازوں کی، اس کے لیے تھوڑی سی دیر ہوئی ہے. لیکن پھر بھی کل چھٹی کا دن بھی ہے اور آپ سب کو 2 سال کے بعد کسی ادبی تقریب میں آنا مبارک ہو. تو آج کی اس محفل کے لیے جس شاعر محترم کو، جس بزرگ ہستی کو ہم بلائے ہیں، بہت بڑا مقام ہے وہ ادب کی دنیا میں ان دنوں، خواہ وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو. لیکن ہوتا یہ کہ جب ایسے لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں تو ہم ان کی قدر بھی نہیں کرتے. لیکن آج بڑی محبت ہے، بہت دور سے آئے ہیں وہ. بہت استقبال کیجیے. میرے خیال میں جو شعراء کو آپ سنیں گے ان میں یہ سب سے زیادہ کم عمر ہیں، دل کے بڑے جوان ہیں. استقبال کیجیے جناب خاور صاحب، رحمان خاور صاحب. بہت نوازش. یہ آپ نے کہا کیا مجھے اچھا ہی نہیں سنے. ہماری محفل میں ایک اور شاعر محترم ہے، بہت کلاسیکل ٹائپ کی شاعری کرتے ہیں، بہت معنی آفرینی، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ شاعری کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ شاعر ہیں بلکہ ان کی بیگم بھی شاعرہ ہیں. لیکن چونکہ بیگمات کا دخل نہیں ہے آج کی محفل میں تو وہ آج غیر حاضر ہیں، اور ان کی ہمت ہے کہ بغیر بیگم کے بھی آ گئے ہیں. بہت اچھے دوست، بہت اچھے شاعر جناب راشد حسین راشد صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ یہاں بیٹھیے بھائی. آپ کے پاس ہوں. بیٹھ جائیے ادھر ہی. آپ تو گرمی میں ہے، بیٹھ جائیے. ہم آپ کے سامنے کیا، انہوں نے کاغذ ہم اپنے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں آپ کے. سامنے آ رہے تو چہرے
میں صدر محترم کی اجازت سے کچھ عرض کروں. جی جی کہتا ہوں. یہ شاید آپ کو پسند آئے، حسب حال ہے یہ چونکہ بھی پسند آپ کی. نہیں یہ ابھی آنے سے پہلے ہی یہ واردات ہوئی ہے. میں اپنے محترم بھائی امتیاز بھائی کو لینے کے لیے گیا تھا ان کے آفس بی ڈی جی جو کہ میتھسن میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے آنے میں 30 منٹ باقی ہیں ابھی. تو میں انتظار کرتا رہا. اس انتظار میں یہ میں نے لکھا. یہ جس طرح کے راشد صاحب نے تازہ ترین اور بہترین اشاعیہ دیا ہے یہ ویسے سمجھ لیجیے آپ. بے شک بے شک. یہ تیرا کرم ہے میرے خدا. خالد صاحب یہ تیرا کرم ہے میرے خدا کہ جو مل کے بیٹھے ہیں آج ہم. جو دو سخا کے یہ سلسلے یہ عنایتیں تیری دم بدم. نہ تو فکر ہے کسی ماسک کی، نہ تو فکر ہے کسی ماسک کی، نہ وبا کا اب کوئی خوف ہے. بڑی احتیاط سے اب چلو، ممکن ہے راہ میں جوف ہے. جوف بنے گڑا. یہ جو زیست تھی نغمہ سرا، یہ جو زیست تھی نغمہ سرا، وہ اجل کے شور میں کھو گئی. دنیا تھی لاشوں سے پٹ گئی جیسے قیامت ہو گئی. یہ مقام شکر ہے دوستو کہ ہماری سانسیں چل رہی. شام و سحر کی وہ آفتیں صد شکر ہیں وہ ٹل گئیں. رہ زندگی میں سلامتی رحمت خدا کی بنی رہے. ابھی یہ وبا ٹلی نہیں، یہ فکر دل میں بسی رہے. بیان اور وہ کووڈ کے حوالے سے بھی چیزیں بات. جی تو آپ لوگ بھی تھوڑی سی احتیاط کر لیں. جی انشاءاللہ. چند متفرق شعر سن لیجئے. زباں کا زخم لہو بن کے دل سے رشتہ ہے. زباں کا زخم لہو بن کے دل سے رشتہ ہے کہ جنگلوں کا درندہ شہر میں بستا ہے. ہمارے اہل شہر سانپ سے نہیں ڈرتے کہ آدمی ہی یہاں آدمی کو ڈستا ہے. بہت اچھا. کچھ متفرق شعر راشد بھائی. جی جی. کبھی جو عزم تھکاوٹ کے زیر ہو مقبول، کبھی جو عزم تھکاوٹ کے زیر ہو مقبول، کسی پرندے کی پرواز پہ نظر کرنا. اور خوش رنگ لباسوں میں پنہا یہ کثافت، خوش رنگ لباسوں میں پنہا یہ کثافت، افسوس تیری بزم کا جامہ نہیں رکھتے. اور یہ دیکھیے کہ یہ زیست اپنی ایک امتحان ہے. یہاں صدا تاب ضبط رکھو کہ سمیٹ رکھنا ہے حوصلوں کو. ابھی ہے پڑھنے نصاب کتنے کہ تیرے در پر بلک رہے ہیں تحب العفو فاعف عنا، کہ تیرے در پر بلک رہے ہیں تحب العفو فاعف عنا. قبول ہو ہر دعا ہماری کہ سہ چکے ہیں عتاب کس نے. اور یہ دیکھیے کہ جدہ کے ایئرپورٹ پہ میں ٹھہرا تھا تو ایک پیر ضعیف پاکستان جا رہا تھا تو بڑی میاں کے کاندھے پہ بہت بوجھ تھا، ٹیپ ریکارڈر اور پھر وہ کمفورٹر اور پتہ نہیں کیا کیا. تو بیوی بڑی تیز و ترار خاتون تھی، وہ کہہ رہی تھی کیا مردوں کی طرح چل کے آ رہو، تیز چل کے آؤ. تو بیچارے نے کہا کہ لوگ سن رہے ہیں آہستہ بولو اور اتنا وزن لے کے آ رہا ہوں میں. تو وہ سچویشن سامنے میرے تھی تو اس پہ میں ایک شعر لکھا. میں غم کا کوہ گراں اٹھائے طویل مدت سے گامزن ہوں. میں غم کا کوہ گراں اٹھائے طویل مدت سے گامزن ہوں. وہ ایک گھڑی کے سکون سے بیٹھوں نہیں ہے ملتی یہ المیاں ہے. میں غم کا کوہ گراں اٹھائے طویل مدت سے گامزن ہوں. وہ ایک گھڑی کے سکون سے بیٹھوں نہیں ہے ملتی یہ المیاں ہے. اسی غزل کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا جو جدہ کے مشاعرے میں احمد فراز صاحب نے مجھ سے 5 بار پڑھوایا تھا. انہیں بہت پسند آیا تھا یہ شعر. وہ سنیے. کھرج بھی دوں اس لکیر کو میں
जो इस हथेली पे कर्ब की है। वाह वाह बहुत खुरज भी दूं उस लकीर को मैं जो इस हथेली पे कर्ब की है। मैं सही ये पैहम तो कर रहा हूँ, नहीं है मिटती ये अलमिया। क्या कहना। कराची के हालात पे बहुत पहले ये लिखा था मैं कि हम वादिये अजल में सरासीमा लोग हैं। वाह क्या विचार। हम वादिये अजल में सरासीमा लोग हैं। दुनिया समझ रही है कि दारुल अमा में है। दुनिया समझ रही है कि दारुल अमा में है। फसील इल्म पे रोशन जहालतों के चराग। फसील इल्म पे रोशन जहालतों के चराग। ये अहद नौ है, यहाँ इल्म का वखार कहाँ। और ये बेअदब सी जो गुफ्तगू है, इसे ना बोलें तो ठीक होगा। ये बेअदब सी जो गुफ्तगू है, इसे ना बोलें तो ठीक होगा। हुजूर बोलें ज़रूर बोलें, जो पहले तोलें तो ठीक होगा। ये बेअदब सी जो गुफ्तगू है, इसे ना बोलें तो ठीक होगा। हुजूर बोलें ज़रूर बोलें, जो पहले तोलें तो ठीक होगा। और एक नई फिक्र के साथ एक शेर लिखा था मैं। टूटे हुए ख्वाबों को बिस्तर में रख रहे हैं। टूटे हुए ख्वाबों को बिस्तर में रख रहे हैं। हम नींद को सजाकर चादर में रख रहे हैं। हम नींद को सजाकर चादर में रख रहे हैं। और नकली सा एक तबस्सुम लोगों के वास्ते है। नकली सा एक तबस्सुम लोगों के वास्ते हैं। फाइल ने अपने गम की दफ्तर में रख रहे हैं। एक गज़ल के चंद शेर सुन लीजिए। ये हम सब का अलमिया है। हिजरत दर हिजरत, माइग्रेशन दर माइग्रेशन। अल्लाह करे कि आखिरी माइग्रेशन हो हम सब के लिए। एक बाकी है भी ऊपर की। वो तो फाइनल लेवल तो सभी का है। इस गज़ल को थोड़ी दिलचस्पी से सुनिए, क्योंकि ये गज़ल में वो रंग नहीं है जो आप अक्सर गज़लों में देखते हैं। मेरे तशख़्ख़ुस आइडेंटिटी, मेरे तशख़्ख़ुस के सब हवाले इन हिजरतों की नज़र हुए हैं। मेरे तशख़्ख़ुस के सब हवाले इन हिजरतों की नज़र हुए हैं। रिवायतों के निशान सारे खबर नहीं है किधर गए हैं। रिवायतों के निशान सारे खबर नहीं है किधर गए हैं। राशिद भाई देखिए, बड़े तवातुर से अलमियों का अजाब गुजरा है जिस्म जां पर। बड़े तवातुर से अलमियों का अजाब गुजरा है जिस्म जां पर। यूं हम बज़ाहिर तो जी नफस है, मगर हकीकत के मर गए हैं। यूं बड़े तवातुर से अलमियों का अजाब गुजरा है जिस्म जां पर। यूं हम बज़ाहिर तो जी नफस हैं, मगर हकीकत के मर गए हैं। और ये देखिए कि ये गज़ल का शेर आ गया। चमकती आंखें, महकती जुल्फें, दमकता चेहरा, सजीली चितवन। चमकती आंखें, महकती जुल्फें, दमकता चेहरा, सजीली चितवन। कोई तो गुजरा है इनको लेकर जो रास्ते यूं चमकती आंखें, महकती जुल्फें, दमकता चेहरा, सजीली चितवन। कोई तो गुजरा है उनको लेकर जो रास्ते यूं संवर गए हैं। जो गांव में थे मोहब्बतें थी, यगाने गज से थे दिल मुज़य्यन। जो गांव में थे मोहब्बतें थी, यगाने गज से थे दिल मुज़य्यन। के भूल बैठे हैं पासदारी कि जिस घड़ी से शहर गए हैं। कि भूल बैठे हैं पासदारी कि जिस घड़ी से शहर गए हैं। और ये देखिए कि किसे बनाते हम अपना मुंसिफ, कहाँ से लाते सफाई अपनी। जहाँ के इल्ज़ाम जितने सारे, वही तो अपने ही सर गए हैं। और इस शेर पे थोड़ी तवज्जो दीजिए आप। ये आपका मेरा सब का अलमिया है। सखाफतों के वो ख्वाब ज़र्री, नज़र का सुरमा रहे जो बरसों। वो चीज़ों को जो हमने आँखों में बिठाया था। सखाफतों के वो ख्वाब ज़र्री, नज़र का सुरमा रहे जो बरसों। गिरफ्ता करके ये चश्मे हैरां,
बशक्ल आंसू वो गिर गए. बहुत खूब.